ابھی براہ راست لے چلیں گے حافظ نعیم الرحمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ کام اگر کسی کا ہے تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کا ہے۔ اسی طرح پورے ملک سے لوگوں نے جو تعاون کیا ہے اس کے مطابق اب ریہیبلیٹیشن کے کام کا آغاز بھی الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت اور دیگر NGOs نے کر دیا ہے۔ لیکن آج بھی وہ حکومت جو کوئی بھی کام کرنے سے اس لیے گریز کر رہی ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے، یعنی جب الیکشن کی بات کرو تو مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے الیکشن کی بات کرنا کرو، مجھے خوف آتا ہے، مجھے اتنی پریشانی سیلاب زدگان کی گالیوں سے نہیں ہوتی جتنی الیکشن کا نام سن کر ہوتی ہے۔ اب اس میں دونوں ہی جملے ماشاءاللہ ایسے ہیں جو ان کی تمام کارکردگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ الیکشن کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قومی الیکشن کے تناظر میں یہ بات کہی ہو، لیکن ہم یہ سوال تو بلاول بھٹو صاحب سے بھی کرتے ہیں، آصف زرداری صاحب سے بھی کرتے ہیں، مراد علی شاہ سے بھی کرتے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں بات کہی ہو، لیکن ہم یہ سوال تو بلاول بھٹو صاحب سے بھی کرتے ہیں، آصف زرداری صاحب سے بھی کرتے ہیں، مراد علی شاہ سے بھی کرتے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی تھی؟ سیلاب تو ابھی 2 مہینے پہلے آیا ہے۔ پہلے آپ نے 2-2.5 سال کیوں گزار دیے تھے؟ اس سے آپ کی جمہوریت اور آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جمہوری پارٹی ہیں، اس پر کیوں نہیں حرف آتا؟ کیوں لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اور ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں؟ پھر آپ کو آدھے حصے میں کورٹ کے کہنے پر انتخاب کرانا پڑ گیا اور آدھے حصے میں آپ بارشوں کا بہانہ بناتے رہے، اور پھر جب حتمی طور پر بھی یہ بات آ گئی کہ اب کراچی میں الیکشن ہو جانا چاہیے اور ادر دین کراچی بھی بارش کا جو کام ہو رہا ہے ریلیف کا وہ مکمل ہو جائے تو پھر کرانا چاہیے، تو کراچی کے الیکشن کرانے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری رویہ ہے، غیر سیاسی رویہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو اب تمام اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگ اپنا میئر منتخب کریں، اپنے ٹاؤن کے چیئرمین منتخب کریں، اپنے یونین کمیٹیوں کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر منتخب کریں، تاکہ جو پریشانی ہے اس وقت شدید، کوئی سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب جن کا تقرر پیپلز پارٹی نے کیا تھا سیاسی بنیادوں پر، وہ بری طرح ناکام ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں تو معلومات ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ 3 ارب روپے کا ایک زبردستی کا ٹیکس کے الیکٹرک سے وصول کرنے کے لیے پریشان ہوتے رہے، لیکن وہ اپنی ہی حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ PFC ایوارڈ کیوں نہیں کر رہے آپ، بلدیاتی اداروں کو اس کا حصہ کیوں نہیں دے رہے؟ یا تو وہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے اور پھر بھی نہیں پوچھتے تو یہ تو خیانت ہے۔ اسی طرح مرتضی وہاب صاحب موٹر وہیکل ٹیکس کے جو اربوں روپے ہیں، 70-80 ارب روپے، اس سے بھی کہیں زیادہ بنتے ہیں، اس کا حساب بھی نہیں مانگ سکے۔ 3 ارب روپے کے KMC چارجز لگانے کے لیے وہ بہت پریشان تھے، اور اس پر اتنا افسوس کر رہے تھے، اتنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ جیسے سارا بجٹ ہی ختم ہو گیا، سندھ حکومت دیوالیہ ہو گئی۔ جیسے ہی کورٹ نے کہا کہ جماعت اسلامی اور ایک دیگر پٹیشن کے اوپر کہ یہ چارجز نہیں ہونے چاہیے، اسٹے دے دیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا جو ہے نا کوئی بجٹ ہی نہیں ہے سندھ میں، سارا انحصار کے الیکٹرک کے بلوں پر تھا اور سارا انحصار میونسپل چارجز پر تھا۔ بھائی آپ ان پیسوں کا حساب دیں جو آپ، یعنی کوئی معمولی لوگ نہیں، جو 22 گریڈ کے افسران ہوتے ہیں، اس لیول کی بیوروکریسی کے لوگ جو اس پورے کام کو کرتے رہے، واٹر اینڈ پاور کے سیکرٹریز رہے، اس لیول کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے گزشتہ 12-13 سال میں کس طرح سے کراچی کو پیچھے کیا ہے، اور جو حصہ ہمارا 20% بنتا تھا اس کو 3% پہ لے کر آ گئے آپ ڈیولپمنٹ میں۔ لوگ بتاتے ہیں، اعداد و شمار بالکل واضح ہے کہ PFC ایوارڈ آپ نے 2009 سے منعقد ہی نہیں کیا۔ آپ NFC لے لیتے ہیں وہاں سے اور اس کے بعد نیچے منتقل ہی نہیں کرتے، نہ اس کا کوئی کمیشن بنایا ہے نہ رقم منتقل کرتے ہیں۔ اتنے طویل عرصے سے آپ کو ان لیو آف آکٹرائی میں سیلز ٹیکس کے نام پر جو پیسے وصول ہو رہے ہیں وہ آپ کم کرتے کرتے کراچی کا حصہ جو 76% تھا اس کو 20-21% پہ لے آئے ہیں۔ اس کا جواب مرتضی وہاب صاحب نہیں دیتے، اور 3 ارب روپے کے اوپر رو رہے ہیں جو ان کی اپنی نااہلی ہے۔ اگر وہ پیسے وصول انہوں نے نہیں کیے جو ٹیکس لگا ہوا تھا تو نااہل، پہلے تو وہ اس بات کو کہیں کہ میں بہت بڑا نااہل ہوں، میں ایڈمنسٹریٹر تھا، زبردستی مجھے بتایا گیا تھا، لیکن تھا تو صحیح۔ دو